بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو نظم ہم نے پڑھنی ہے اس نظم کا عنوان ہے اسلامی مساوات۔ نظم کا عنوان اسلامی مساوات، اور جس بڑی نظم میں سے یہ بند لیے گئے ہیں اس نظم کا نام ہے مد و جزر اسلام۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ عزیز طلباء، یہ نظم اسلامی مساوات، اس کی ہیئت، اس کی شکل و صورت مسدس طرز کی ہے، تو یہ نظم مسدس حالی کے نام سے بھی شہرت پا چکی ہے۔ ویسے اسے نام دیا گیا تھا مد و جزر اسلام، یعنی اسلامی تہذیب کا اتار چڑھاؤ۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم سر سید احمد خان کے ایما پر، ارادے پر، ان کے کہنے پر لکھی کہ مسلمانوں کو ایک ایسا تحفہ دو کہ جس میں انہیں ان کا ماضی بھی یاد دلاؤ، موجودہ صورتحال دکھاؤ کہ کس انداز میں اب تنزلی والی، پستی والی، زوال والی زندگی امت محمدی گزار رہی ہے، اور کس طرح ہم اس زوال سے، تنزل سے، پستی سے باہر آئیں گے۔ تو اس نظم کو انہوں نے عنوان دیا مد و جزر اسلام، کیونکہ طرز ہیئت مسدس تھی۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہیں، تو ہیئت یہ تھی، اس لیے یہ نظم مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک علاقے کا نام، پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ ایزد بخش۔ ان کے والد، حالی کی عمر ابھی 9 برس تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ حالی نے پھر بھی تعلیم جاری رکھی، نامساعد حالات میں بھی انہوں نے اپنی تعلیم کو تکمیل تک پہنچایا۔ ادب میں شعر و شاعری اور نثر دونوں کو اپنایا۔ شعر و شاعری میں مرزا اسداللہ خان غالب سے اصلاح لی، اور نثر میں بھی بہترین کتابیں لکھیں، حیات جاوید، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، اور شاعری میں مشہور کتاب مد و جزر اسلام، مسدس حالی کے نام سے یہ نظم۔ اور مولانا الطاف حسین حالی پانی پت کے ہی اندر 1914 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی پھر بھی جگہ وہی پانی پت۔ سر سید سے متاثر تھے، ان کی تحریک کا ساتھ دیا، اور مولانا محمد حسین آزاد سے مل کر بھی موضوعاتی نظمیں تحریر کیں۔ تو جی طلباء، اس نظم میں کچھ بند جو منتخب کیے گئے ہیں
انہیں اسلامی مساوات کے عنوان سے چھاپا گیا ہے۔ تو پہلے بند سے ہی یہ نظم پڑھتے ہیں، حالی لکھتے ہیں، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی، کمال ان میں رہتے ہیں باقی، نہ جوہر، کمال ان میں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی، نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر۔ نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ عقبہ میں دوزخ، نہ جنت کی پرواہ۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نظم اسلامی مساوات، جسے مد و جزر اسلام میں سے لیا گیا ہے، مسدس طرز کی یہ نظم، اس کا یہ پہلا بند جو اسلامی مساوات کے تحت تحریر کیا گیا ہے۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ تو عزیز طلبہ، پہلے میں مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر دیتا ہوں۔ دفتر الٹنا، دفتر الٹنا اس کے معنی ہیں تباہی، بربادی۔ تو اس سے مراد یہ کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، یعنی جب کوئی قوم تباہی اور بربادی کی جانب جاتی ہے یا نیست و نابود ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ مشکل لفظ ہے مسخ۔ مسخ کے میننگ ہیں بگڑنا، شکل کا تبدیل ہونا، شکل کا تبدیل ہونا۔ تونگر مالدار لوگ، امیر، تونگر۔
मालदार, अमीर, दौलतमंद। जौहर खूबी, हादी हिदायत देने वाला, रहनुमा, रहबर रास्ता दिखाने वाला, उकबा आखरत। वज़ीर तलबा, इस बंद में मुश्किल अल्फाज ये थे: दफ्तर उलटना, तबाही और बर्बादी, मस्ख बिगड़ना, शक्ल का तब्दील होना, तवंगर मालदार यानी हम उसको अमीर कहेंगे, दौलतमंद कहेंगे, जौहर खूबी सलाहियत, हादी हिदायत देने वाला, रहनुमा रहबर रास्ता दिखाने वाला, उकबा आखरत क़यामत। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जब ये नज़्म लिखी मद्दो जज़्र इस्लाम, तो उनकी इस नज़्म पर तनकीद हुई कि शायरी ऐसे होती है। शायरी तो गज़ल शायरी को गज़ल का नाम दिया जाता था, यानी शायरी यह है कि महबूब के लब रुखसार बयान किए जाएं, उसकी अदा को, नाज को, नखरे को बयान किया जाए, महबूब के हिज्र व विसाल को बयान किया जाए। ये कहाँ से शायरी ऐसी लेकर आए? लेकिन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उनकी इस तनकीद से बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, और बाद में इसी नज़्म को इतनी अहमियत मिली, ये तकरीबन हर मुस्लिम घराने में ये किताब मुसद्दा से हाली मिलती थी, और तमाम पढ़े लिखे लोग इसका कोई ना कोई बंद, कोई शेर ज़रूर याद किए हुए होते थे। और हाली की ये नज़्म जहाँ मौजू के इतबार से अहमियत की हामिल है, वहाँ शायरी के फ़न में भी इसे कमाल हासिल है, और मौज़ूआती इतबार से भी कमाल हासिल है। जहाँ हम्द बयान की इन्होंने तो कमाल बयान की, इसी नज़्म में जहाँ नात बयान की तो तकरीबन नात के अशार लबे आम व ख़ास हैं, हर कोई उनको दोहरा रहा होता है, पढ़ रहा होता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। तो इस नज़्म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं इस बंद के अंदर, वज़ीर तलबा वैसे बंद की जब आपने तशरीह करनी हो तो बंद वाले अशार की एक साथ तशरीह करना बेहतर होता है। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, यानी जब कोई कौम तबाही और बर्बादी की जानिब जाती है, तनज़्ज़ुल का शिकार होती है, ज़िवाल पजीर होती है, तो मस्ख तो होते हैं मस्ख उनमें पहले तवंगर, तो सबसे पहले उमरा के अखलाक बिगड़ते हैं, उमरा की आदतें बिगड़ जाती हैं। कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, ना उनमें कोई कमाल बाकी रहता है, ना कोई खूबी बाकी रहती है। ना अक्ल उनकी हादी, ना दीन उनका रहबर, ना वो अक्ल को अपना रहनुमा बनाते हैं, ना दीन की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं। ना दुनिया में जिल्लत ना इज्जत की परवाह, यानी दुनिया में उन्हें जिल्लत और इज्जत की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि कयामत वाले दिन से पहले, यानी मरने से पहले, उकबा की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, दोज़ख से मुताल्लिक भी, जन्नत से मुताल्लिक भी, यानी ना वो दोज़ख से खौफज़दा हैं, ना वो जन्नत की उम्मीद रखते हैं।
تو مولانا حالی نے اپنی اس نظم سے متعلق کہا تھا کہ اب سنو حالی کے نوحے عمر بھر، اب سنو حالی کے نوحے عمر بھر، ہو چکا ہنگامہ مدح و غزل، یعنی اب تو میں قوم کا رونا روں گا۔ سن چکے تم قصیدے بھی تعریف میں مناقب میں، اور سن چکے محبوب کے لب و رخسار کی تعریف میں غزلیں بھی، حسن و جمال میں غزلیں بھی، ہجر و وصال میں غزلیں بھی۔ تو کہا کہ اب میں نے وہ شاعری نہیں کرنی، میں نے قوم کو اس کی عظمت رفتہ یاد دلانی ہے، میں نے قوم کو موجودہ حالات سے آگاہ کرنا ہے، میں نے قوم کو بتانا ہے کہ عظمت رفتہ کو پھر کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس انداز میں ان کی یہ شاعری جو مسدس میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس نظام اسلامی مساوات میں اب پہلے بند میں امراء کی حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، یعنی جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، تنزل کا شکار ہوتی ہے، گراوٹ اور پستی کا شکار ہوتی ہے، تو سب سے پہلے امیر بگڑتے ہیں، دولت مند بگڑتے ہیں، مالدار لوگ بگڑتے ہیں۔ دولت کے نشے میں وہ اپنی اچھی عادات کو، اچھے اخلاق کو چھوڑ کر خود غرضی کو اپنا لیتے ہیں، اور ان کے نزدیک دھن پرستی، دولت پرستی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ خدا پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں، دولت جہاں سے ملے، جیسے ملے، جائز و ناجائز، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ امراء کے حالات بگڑے، ان کے اخلاق بگڑے۔ اب جب یہ حالات بگڑ گئے کہ خود غرضی ان کے اندر آ گئی، لالچ ان کے اندر آ گئی، حرص اور طمع، ہوا اور ہوس ان کے دل و دماغ میں جگہ بنا گئی، تو صاف ظاہر ہے کہ اب کوئی کمال باقی نہیں ہے، نہ کوئی خوبی ان کے اندر باقی ہے۔ اور اسی طرح وہ عقل کو اپنا رہنما نہیں مانتے کہ ضمیر ملامت کرے گا، کیا رشوت لے رہے ہو، کیا ڈاکہ زنی کر رہے ہو، کیوں غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو، کیوں ان کا استحصال کر رہے ہو۔ نہیں، وہ ضمیر کی ملامت سے ڈرنے والے ہیں ہی نہیں، اور دین کی بات بھی نہیں مانتے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح کا کام حکم ربی کے تحت ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سمت انہوں نے آنا ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی ذلت اور عزت کے معیار ہی کچھ اور ہے۔ بگڑا ہوا امیر ٹریفک سگنلز پہ آ کر کہ جو ہی رکنے کا سگنل ملتا ہے وہ روڈ کراس کر جاتا ہے، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے والڈن سے نہیں گھبراتا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں روک سکتے، میرے لیے عزت یہی ہے کہ میں قوانین کو توڑوں اور قانون میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ حالانکہ عزت اس میں ہے کہ قانون کا احترام کیا جائے تاکہ کسی اور کا نقصان بھی نہ ہو اور ہمیں بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو دنیا میں انہوں نے اپنی عزت اور ذلت کے معیار ہی اور بنا رکھے، اور آخرت کی بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے تو پھر مصیبت والی زندگی ہوگی آخرت کی، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ جنت کی کوئی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، جہاں ہم رہ رہے ہیں یہی ہمارے لیے جنت کا نمونہ ہے۔ تو طلبہ مولانا الطاف حسین حالی نے جس انداز میں یہ لکھا ہے، واقعی ایسے ہوا کہ مسلمان حکومت میں تھے، اور حکومت میں رہتے ہوئے جب ان کے پاس بے بہا دولت آ گئی، بے بہا زر انہیں مل گیا، مالدار ہو گئے، تو امراء بگڑتے گئے، نغمہ و ساز کی محفلیں سیتی گئیں، شباب و شراب میں الجھ کر رہ گئے، اور جو اچھی عادتیں تھیں، اچھے اخلاق تھے، سب جاتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 7 سمندر پار سے آئے ہوئے گنتی کے لوگوں نے انہیں شکست فاش دی، اور وہ یہاں کے حکمران بن بیٹھے۔ تو یہ زوال پذیر قوم سے متعلق ایک نوحہ بھی ہے، ایک المیہ بھی ہے
کہ جس پر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے، غم و الم کا اظہار کیا جائے، کم ہی ہے۔ تو جی طلبہ، اسی نظم کا دوسرا بند، میں اس کو لکھ دیتا ہوں۔ پہلا بند، اور یہ الفاظ معنی جو ہیں پہلے بند سے متعلق ہیں۔ اور اسی نظم کا دوسرا بند ہے، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، نہ مخلوق کے حال پر نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا۔ تعیش میں جینا۔ تعیش میں جینا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا۔ نمائش پہ مرنا۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا۔ دم نزع تک دم نزع تک خود فراموش رہنا۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزع تک خود فراموش رہنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دوسرا بند، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزع تک خود فراموش رہنا۔ اب دوسرے بند کے مشکل الفاظ کے معنی۔ مظلوم، جس پر ظلم کیا جائے۔ مظلوم، جس پر ظلم و ستم کیا جائے تو وہ کہلائے گا مظلوم۔ آہوزاری، فریاد پکار۔ آہوزاری، فریاد پکار، رونا دھونا، رونا۔ مخلوق، بے بس، لاچار، غریب،
ہوا و ہوس، لالچ، خود غرضی، اپنی خواہشات کا غلام ہونا، اپنی خواہشات کا غلام ہونا، اپنی خواہشات کا غلام ہوا و ہوس کا شکار ہوتا ہے۔ تعیش، عیش و عشرت، عیش و عشرت، سہولت، آسانی، نمائش، دکھاوا، نمائش، دکھاوا۔ اس طرح یہ دو لفظ ادھر لکھ دیتا ہوں۔ دم نزا مرتے وقت، فراموش، بھول، فراموش کرنا، بھول جانا، اور بھول پن یا نسیان۔ یعنی کوئی نسیان کا شکار ہو جائے، چیزوں کو بھول جائے، تو وہ ہے فراموش کرنا۔ عزیز طلبا، یہ دوسرا بند، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ تو شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ مظلوم کی آہ و بکا سے نہیں ڈرتے۔ یعنی جب غربا پر، مساکین پر، بے بس لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کی آہ و فریاد ان پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ ایک شاعر نے کہا تھا، پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، دیکھا نہ میری آہ نے روئے اثر کہیں۔ یعنی کسی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، کسی بے بس لاچار غریب آدمی کے حال پر انہیں ترس نہیں آتا، یہ رحم نہیں کھاتے، یہ شفقت کرنے والے نہیں ہیں، یہ الفت اور محبت کرنے والے نہیں ہیں، نہ کسی کے کام آنے والے ہیں۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، یہ اپنے آپ سے بھی گزر جاتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ انتہائی خود غرض، لالچی اور حریص ہوتے ہیں۔ تعیش میں جینا، عیش و عشرت ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمائش پہ مرنا، دکھاوے کی یہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، ہمیشہ یہ مدہوشی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ دم نزا تک خود فراموش رہنا، مرتے دم تک یہ اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے بندگی کرنی ہے، خالق کائنات نے ہمیں اپنا نائب بنا کر اس دھرتی پر بھیجا ہے اور ہم نے اس کے احکام کی تکمیل کرنی ہے۔ انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف دولت کو حاصل کرنے کے لیے ان کی تگ و دو ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ وہ جائز ناجائز جس طریقے پر ملے، وہ رشوت کے ذریعے حاصل ہو رہی ہو، وہ کرپشن کے ذریعے حاصل ہو رہی ہو، تو یہ امراء یہ چاہتے ہیں
کہ جس طریقے پر بھی دولت ملے، جائز و ناجائز ہر طریقے پر۔ تو اس لیے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا کہ جو زوال پذیر قوم ہوتی ہے، جو تنزلی کی جانب جا رہی ہوتی ہے، پستی کی جانب قوم جا رہی ہوتی ہے، تب اس قوم کے امیر لوگ، مالدار لوگ ظلم و ستم کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، اور وہ مظلوم کی آہ و بکا سے خوف نہیں کھاتے، نہ کسی غریب اور بے بس اور لاچار کے کام آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف دولت کا حصول ہے، وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانیت تک کو بھول جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت میں ان کی زندگی بسر ہو، اور دکھاوے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور ہمیشہ اپنی ذات کو، اپنی حیثیت کو بھولے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک بھی وہ اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے نیابت الہی کا فریضہ ادا کرنا ہے، حکم ربی کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، یہ کچھ بھی انہیں یاد نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔